السلام علیکم۔ آج جس کتاب کا اور جس مصنف کا ذکر کریں گے وہ بہت ساری بائیوگرافیز اور مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں اور ان کی فتوحات کے بارے میں اور ان کے دنیا پر چھوڑے گئے اثر، اور اسی حوالے سے کوئی انہوں نے بہت سی اشیاء جو انہوں نے ایجاد کی، بہت سے طریقہ کار اپنائے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے جس مصنف کا نام ہے وہ ہے ہیرلڈ لیم۔ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسی حوالے سے۔ تتاریوں کی یلغار جو کہ چنگیز خان اینڈ دا مونگل ہورڈ، اور اسی حوالے سے امیر تیمور پر کتاب لکھی ہے۔ اسی حوالے سے صلاح الدین ایوبی کے اوپر بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کی بائیوگرافی۔ تھوڑی سی اس میں فکشن ہے، تھوڑی سی نان فکشن ہے، لیکن اس نے ان کی زندگی کے واقعات کو ایک ناول کی شکل تقریباً دیتے ہوئے اور ان کے حالات اور واقعات ایک کرونالوجیکل آرڈر میں، ایک ان کی زندگی سے لے کر کے سٹارٹ سے لے کر اختتام تک بالکل ایک صحیح سمت میں اور درست جو ہے وہ بیانیے میں دی ہے۔ کچھ باتیں اس نے ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ ایڈ کی ہیں جو کہ ہسٹوریکل سورسز سے شاید نہ ملتی ہیں، لیکن کافی حد تک اس میں باتیں جو ہیں وہ بہت حد تک باتیں درست ہیں۔ اسی وجہ سے آج بات کریں گے چنگیز خان اینڈ دا مونگل ہورڈ، جس کا اردو میں ترجمہ ہے تاتاریوں کی یلغار۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی حد تک اس نے نہ صرف جو کہ چنگیز خان کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ترک قبائل چنگیز خان اور مختلف قسم کے لوگوں سے بچ کر نکلے، اور اسی کے حوالے سے جو تاتار، جو اصل صحیح تاتار کہلاتے ہیں، جو کہ رشیا کے بارڈر کے آس پاس رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، جس میں امیر تیمور، ٹرانسواکسینیا، یا جس کو آج ہم سینٹرل ایشیا اور رشیا سے منسلک جو علاقے ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو اگر چنگیز خان کی بات کریں تو چنگیز خان جو ہے وہ ایک عام قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اور اسی والے سے بچپن میں جب یہ پیدا ہوا تو خون کا لتھڑا ہاتھ میں پکڑ کر یہ اپنے ماں کے شکم سے نکلا، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے باتیں کی، لیکن کیونکہ اس کی ماں کا کردار جو ہے اس کی زندگی میں اور اس کی پرورش میں بہت زیادہ تھا۔ اس کی ماں جو ہے بورجیکن، ایک ان کا قبیلہ تھا، اس کی خاتون تھی، اور اس کا جو جد امجد یا دادا یا پردادا ایک بہت بڑا شخص تھا جس نے منگولوں کو ان کے چینیوں کے مقابلے میں فتح دلائی تھی، لیکن تب سے تقریباً کافی صدیوں سے یہ پھر بہت زیادہ چینیوں کے زیر اثر رہے، یہ آپس میں بھی لڑتے رہے، اور پھر ان سے کہہ لیں کہ جو چین کے آس پاس میں جو کہ لوگ ان کے آباد تھے، ان کو چینی پیسے دے کر ان کو آپس میں لڑواتے تھے تاکہ یہ چائنا کے آس پاس نہ آئیں۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نے چنگیز خان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، اور سب سے بڑا جو معاملہ تھا کہ جب یہ اس کی اپنی بیوی کو بیاہ کر لایا، تو جب یہ جوان ہوئے اور اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی تو کچھ ہی دیر بعد اس کے قبیلے پر حملہ کیا گیا اور اس کی بیوی کو لوگ یرغمال بنا کر لے گئے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے جب یہ گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، جس کی وجہ سے اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا جوچی خان، اس کے اوپر ہمیشہ یہ تہمت لگی رہی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں وہ اس کی کیا عام یا سلینگ الفاظ میں کیا اس طرح کے بچوں کو کہا جاتا ہے اور چڑھایا جاتا ہے اس معاملے میں۔ تو اسی والے سے دیکھیں، اور ایک اور واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے چنگیز خان کے بارے میں، کہ جب یہ جوان تھا تقریباً 13-14 سال کا، تو یہ لوگ شکار کرنے کے لیے گئے، تو جو شکار اس نے کیا تھا یہ اس کو واپس لے کر آ رہا تھا، تو اس کے ایک چھوٹے بھائی نے جو کہ اس کی باپ کی دوسری بیوی سے تھا، اس سے لڑتے ہوئے کہ اس کے بھائی نے اس سے مذاق میں یا بچپنے میں اس سے یہ چھیننے کی کوشش کی، اس کا شکار چھیننے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو بڑھ کر قتل کر دیا اور بڑی بے رحمی سے مارا۔ تو یہ جب واپس آیا تو سارے اس کے بھائی اور اس کے جتنے بھی اس کی اہم عمر لوگ تھے اور اس سے اوپر نیچے عمر کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے اس سے بہت ڈر گئے اور اس کی بات مانا کرتے تھے۔ تو اب اسی حوالے سے جب اس کی بیوی کو لے گئے یہ لوگ حملہ کر کے، تو اس کے بعد سے پھر اس نے جو ہے اپنا پھیلاؤ جو ہے وہ
باہر کی طرف کے دوسرے قبیلوں میں بھی اپنا جو ہے وہ جڑیں مضبوط کی، ان کو فتح کیا یا ان کو اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس میں اس کا دوست کا بھی ذکر ہے، اور کس طرح اس کا دوست جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا جموں کا، پھر اس کے ساتھ نہیں رہا، پھر اس نے اپنے اس دوست کو بھی قتل کر دیا جس نے اس کو بہت زیادہ طاقت دلوائی۔ تو اسی حوالے سے یہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ بالکل جس طرح انگریز زبان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انگریز خاص طور پر جب بر صغیر پاک و ہند میں بھی آئے تو یہاں کے لوگوں کے لیے، لوکلز کے لیے باربیرینز اور ان سیولائزڈ، ان کلچرڈ، تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم یہ بات اگر کرتے ہیں تو ان کو بھی باربیرینز اور ان کلچرڈ لوگ کہیں گے۔ تو کس طرح ان ان کلچرڈ لوگوں نے تقریباً اس وقت کی جتنی بھی سویلائزڈ دنیا تھی، سویلائزڈ میں تھوڑا سا ایمفیسس اور تھوڑا سارکیسٹک انداز سے کہہ رہا ہوں کہ سویلائزڈ انداز کی جو دنیا تھی اس کو کس طرح جو ہے وہ رونتے ہوئے یہ پورے سینٹرل ایشیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اس نے اور اس کے بعد اس کے بچوں نے جو ہے وہ رول کیا، اور بہت سارے علاقوں سے یہ پیسہ کرتے رہے، کئی بہت سے علاقوں میں ان کی اپنی حکومت قائم ہوئی، اور ان ان سیولائزڈ باربیرینز نے کس طرح جو ہے وہ یورپ میں بھی اور ایشیا میں بھی بہت سارے جو ہے وہ قتل عام کیا اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ اب اسی والے سے دیکھتے چلے جائیں تو سب سے بڑا جو اس کو مسئلہ آیا منگول، سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر لانے کی کوشش کی۔ جتنے بھی منگول ٹرائبز اس وقت کا منگولیا، سائبیریا اور اسی والے سے چین کے جس ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، جو لوگ اس کی بات مانتے رہے ان کو اپنے ساتھ شامل کرتا رہا، ان کو بہت زیادہ نوازتا رہا۔ اب ایک بات اس میں یہ تھی کہ اس میں یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ جو بھی شخص چاہے یہ کسی دوسرے قبیلے کو فتح کرے تو یہ جب اس کو فتح کرتا تھا تو جو شخص ہتھیار ڈال دیتا تھا اور اپنی وفاداری تبدیل کر دیتا تھا تو اس کو وہ سب سے پہلے قتل کراتا تھا، جبکہ اسی کے مقابلے میں جو شخص اپنے سردار سے، اور جو سردار آخر تک لڑائی کرتا تھا اور اپنا جو ہے بہادری کا مظاہرہ کرتا تھا، اور جو اس سردار کے ساتھی اس کے خلاف اپنے سردار کے لیے لڑتے تھے، وفاداری سے لڑتے تھے جب تک کہ وہ قید نہ ہو جائیں یا وہ مر نہ جائیں، وہ ان لوگوں کی، ان وفادار لوگوں کی اور ان بہادر لوگوں کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، اور اگر تو وہ اس کے تابع ہو جائیں یا اگر اس کے تابع نہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی ان کو بہت نوازتا تھا اور ان کی بڑی قدر کرتا تھا، کیونکہ اس نے سٹارٹ میں ہی یہ دیکھ لیا کہ جب تک پیسے سے اس کے اپنے لوگ بکتے رہیں گے یا جو اس کے ساتھ لوگ آئیں گے وہ پیسے سے بکتے رہیں گے تو تب تک یہ اپنا راج قائم نہیں کر سکے گا۔ اسی والے سے آگے چلتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑے بیٹے جوچی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک بہت ہی بہادر اور بہت ہی عقل مند اور بہت ہی زیادہ جنگی تدبیر اچھی کرنے والا سبوتائے جنرل، جس کو آج شاید سب سے بڑا جنرل مانا جاتا ہے۔ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو تھا کہ بہت بڑی کوئی سپر پاور، ایز ان سپر پاور کوئی بھی ملک نہیں تھا، بہت سی اسٹرانگ مملکتیں تھیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک جو ساسانی اور بائزنٹائن امپائرز ان سے پہلے وہ تھے، لیکن وہ اسلام کے ہاتھوں جب انہوں نے شکست کھائی تو وہ آہستہ آہستہ مختلف ریاستوں میں بڑھتے چلے گئے اور کوئی ایک بڑی سپر پاور نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ ان ویننگ سپر پاورز کو، یا کہہ لیں کہ ان ختم ہوتی سپر پاورز کو جو آپس میں چھوٹے چھوٹے ممالک میں بٹ گئی تھیں، ان کو فتح کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت یا بہت زیادہ بڑی بڑی جنگیں نہیں لڑنی پڑیں، بہت سی تدبیریں اس نے اپنائیں، بہت سے چالاکی اس نے اپنائی۔ اسی حوالے سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب اس نے ایک بہت بڑے ریبل شہزادے، منگول شہزادے کو شکست دی جس کا نام نعمان تھا، جو کہ خوارزم شاہ کے پاس، جو کہ ایران اور سینٹرل ایشیا پر حکمران تھا، اس کے ساتھ جب اس نے اس کی پناہ سے جب اس نے قتل کیا، جب وہ اس کے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا،
تو اس کے بعد جب اس نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا صلح کا پروانہ بھیجا تو اس نے اس کے ایلچیوں کو قتل کرا دیا، جبکہ چنگیز خان جو تھا وہ اپنے جو ایلچی ہیں یا جو اس کے میسنجرز تھے ان کے قتل کو بہت زیادہ سیکرڈ تصور کرتا تھا کہ ہمارے جو پیغام رساں ہیں مختلف بادشاہوں کے، وہ بہت زیادہ ان کی عزت کرنی چاہیے اور جو بھی حالات ہوں ان سے ایسا ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسا ظالمانہ سلوک ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے جتنے بھی بڑے شہر تھے، سمرقند، بخارا، ان سب کو تخت و تاراج کرنا شروع کر دیے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جب خوارزم کا آخری شہر جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس سے پہلے بہت سی درباری سازشوں کے تحت نہ صرف فوج کو کم کر دیا گیا، خوارزم شاہ کو بھی اس نے مروا دیا کہ مختلف جو نئے ایلچی بھیجے جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی زیادہ اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ بہت سارے شہر تباہ ہو گئے اور آخری شہر رہ گیا، تو تب وہ تھوڑا راضی ہو گئے سارے، بہت سے لوگ ڈر گئے، بہت سے لوگ راضی ہو گئے اسے امن کرنے پر۔ لیکن وہ اب چنگیز خان بھی اس بات سے تھا کہ اب جو ہے میں اس سلطنت پر قابض ہو سکتا ہوں۔ اس نے خوارزم شاہ کو مروا دیا اور اس کے بعد جو پھر پھوٹ پڑی ان کے امپائر میں، اس کی وجہ سے پھر یہ متحد نہ ہو سکے۔ خوارزم شاہ کا جو ایک بیٹا تھا جلال الدین خوارزم، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ اگر مدح کی جائے تو وہ کم ہے، بہت زیادہ تعریف کی جائے تو وہ بہت کم ہے، کہ وہ واحد وہ شخص تھا پورے اس علاقے میں سے، اور واحد وہ شخص تھا کہ جس نے بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لیڈ کیا اپنے لوگوں کو چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کے مقابلے میں، اور 2-3 اہم مقامات پر فتح پائی، جس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا جو علاقہ ہے، بر صغیر کا علاقہ، اگر وہ منگولوں کے حملوں سے بچا رہا تو اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جلال الدین خوارزم نے افغان لوگوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر 2-3 ایسی جنگیں لڑیں جس میں اس نے شکست فاش دی چنگیز خان اور اس کی بیٹوں کی فوجوں کو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ چنگیز خان نے جب خوارزم شاہ کو مار دیا تو اسی حوالے سے پھر اس کا جو ایران پر قبضہ بھی ہو گیا، ایران اور سینٹرل ایشیا پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی سلطنت اور بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، اسی طرح مختلف جو ترک امیر تھے ان کو بھی ادھر سے بھاگنا پڑا یا اس کے ساتھ وفاداری کا حلف لینا پڑا، اسی کے ساتھ ساتھ ایران کے بھی اس کے پاس لوگ آ گئے، تو اس کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ آ گیا جس سے آگے اپنی فتوحات کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے سبوتائے اور اس کے دوسرے جنرل جو تھے وہ بھی بہت ساری فتوحات، مختلف قسم کے چھوٹے بڑے علاقوں کو فتح کرتے رہے صرف اس کی خاطر۔ اب اسی والے سے آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلی باری ملاقات ہوگی کہ اس کے بیٹوں کا جو سب سے پہلا جو اس کا جانشین تھا اوغتائی، وہ کس طرح بنا، اور اسی حوالے سے ان لوگوں کی پالیسی کیا تھی، ان میں آپس میں پھوٹ کیسے پڑی، اس کا انشاءاللہ ذکر اگلی بار کریں۔ اللہ حافظ۔